قرآن سے سائنس نکالنا ایسے ہی ہے جیسے بکری بچے پیدا کرنے کی بجائے انڈے دینے لگ جائے، بھینس یوگا کرنے لگ جائے اور گدھا ڈاکٹر بن جائے۔ گدھا ڈاکٹر ایسے تو ہو چکا ہوا ہے، ایک گدھا واقعی ڈاکٹر بن گیا۔ آپ لوگ اسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ گدھا ڈاکٹر اور ماڈرن مسلم یہ بات ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ چاند یعنی مون کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں بلکہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، باروڈ لائٹ ہے۔ اور ثبوت کے طور پر وہ قرآن کی سورہ نوح کی آیت نمبر 16 پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نوح کی آیت 16 کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ اس آیت کو توڑ مڑوڑ کر جو قرآنی میریکل نکالتے ہیں یعنی چمتکار نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ عربی میں سورج کو شمس کہتے ہیں اور شمس کو اس آیت میں سراج کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے چراغ، جبکہ چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں اور قرآن میں قمر یعنی چاند کو منیر کہا گیا ہے۔ ضیاء ذاتی روشنی کا نام ہے، جیسے سورج یا آگ کی روشنی، اور نور عارضی روشنی ہے یعنی ٹیمپریری لائٹ اور ٹیمپریری اور ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ مفسر قرآن مولانا عبد الرحمن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ضیاء اور نور میں فرق یہ ہے کہ نور کا لفظ عام ہے اور ضیاء کا لفظ خاص ہے، یعنی ضیاء بھی نور ہی کی ایک قسم ہے۔ نور میں روشنی اور چمک ہوتی ہے جبکہ ضیاء میں روشنی اور چمک کے علاوہ ہیٹ یعنی تپش، ٹمپریچر اور رنگ میں بھی سرخی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور عقل اور مسلمانوں کا ویسے ہی 36 کا آنکڑا رہتا ہے۔ ان بیوقوف مسلمانوں کو علم نہیں کہ قرآن سے میریکل یعنی چمتکار نکالنے کے لیے نور کا مطلب ریفلیکٹڈ لائٹ تو نکال رہے ہیں، لیکن اسی قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے خود کو بھی نور کہہ دیا ہے، یعنی اللہ کی روشنی بھی ذاتی روشنی نہیں بلکہ ریفلیکٹڈ یا باروڈ لائٹ ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند تو سورج سے لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ یا بارو کرتا ہے، اللہ کس سے لائٹ بارو یا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ ان مسلمانوں کی سٹوپڈٹی یہاں اینڈ نہیں ہوتی، یہ سٹوپڈٹی جاری رہتی ہے اور آگے چل کے قرآن نے اللہ کو تو لائٹ ریفلیکٹ کرنے والا نور بنایا مگر محمد کو ذاتی روشنی دینے والا سراج بنا دیا۔ سورہ احزاب کی آیت 45-46 میں لکھا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب یعنی سورج بنا کر بھیجا ہے۔ The light of the moon is reflected light, and he said it doesn't mean that. I'm quoting again. The Quran mentions in Surah Furqan, chapter 25, verse 61, that blessed is he who has placed in the sky constellation, placed therein lamp, sun, and moon having borrowed light. Munir, Arabic word used for moon is qamar. It's always described as munir or nur, meaning reflection of light. Reflection of light. Arabic word used for sun is shams. It's always described as wahaj diya, which means a blazing torch, a shining glory. And I can give references: Surah Nuh, chapter number 71, verse 15 and 16. Surah Yunus, chapter number 10, verse number 5, and so on. And he said that if it means a reflection of light, and he quoted the Quran, Surah Nur, chapter number 24, verse number 35 and 36, that Allah subhanahu wa ta'ala is Nur samawati wal ard, is the light of the heaven and the earth. Read the complete verse and analyze what does it say. It says Allah is the light, Nur. It says Allah is the light of the heaven and the earth. It is a similitude like a niche, and within the niche there is lamp. The lamp, what is there?
So Allah subhanahu wa ta'ala has got light of its own and even reflected light, like you see a halogen lamp, which are here. The lamp inside is like a siraj, but the reflector is like moon. It is reflecting light. The lamp, the tube is having a light of its own, but the reflector of the halogen lamp is reflecting light. So both two in one. So Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, besides having light of its own, as the Quranic verse says, in the niche there is a lamp. And that lamp light of Allah subhanahu wa ta'ala is its own light. And Allah reflects his own light. Dr. William Campbell says that the Quran says that Quran is nur. It is reflecting light. Of course, the Quran is reflecting the light and the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Regarding Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam being Siraj, yes, he is. The hadith of the beloved Prophet is giving guidance to us. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also nur, he is also Siraj, alhamdulillah. He has his own knowledge also, alhamdulillah. He has the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. So if you use this word nur as reflected light and munir as reflected light, yet alhamdulillah, you can prove it scientifically that the light of the moon is not its own light, but it is the reflected light. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنْ اور اللہ نے ایک چاند ان میں رکھ دیا نورا روشنی کے طور پہ. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ کے طور پہ روشن کر دیا. آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں کہیں چاند کے لیے چراغ کا لفظ نہیں آیا, ہمیشہ نور کا لفظ آیا, انڈائریکٹ روشنی. اور سورج کے لیے ہمیشہ چراغ کا لفظ آیا ہے, سراج کا, جو خود سے روشن ہو. اور آج ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے, بلکہ وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, زمین سے ریفلیکٹ ہو کے جو اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے, یا ڈائریکٹ اس کے اوپر سورج کی جو روشنی پڑ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ چمکدار نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ اگر چاند پہ چلے جائیں تو آپ کو زمین بھی اسی طریقے سے چاند کی طرح نظر آئے گی جس طرح ہم یہاں سے چاند کو دیکھ رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ سائز تھوڑا بڑا نظر آئے گا اس کا. ادروائز وہاں پہ بھی آپ کو ریفلیکٹڈ لائٹ ہی نظر آ رہی ہوگی, خود روشن نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں چاند, جب 14ویں کا چاند بھی آپ آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں, سورج کو نہیں آپ دیکھ سکتے, وہ خود سے روشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کو رکھ دیا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور ان آسمانوں میں رکھ دیا اس نے چاند کو ایک روشن قندیل بنا کر. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور اس نے بنا دیا ہے سورج کو ایک چراغ. یہ جو لفظ ہے چاند اور سورج کا جو تقابل قرآن مجید میں آتا ہے, یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. سورج کو ہمیشہ کہا گیا چراغ. چراغ وہ ہے کہ جس میں کمبسٹن کا عمل جو ہے, عمل احراق, جلنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, اس میں نور بھی ہے, حرارت بھی ہے. تو چونکہ اب سائنس ہماری جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر جانتی ہے, سورج تو ایک بہت بڑی بھٹی ہے, ایسی بھٹی جس کا کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. وہاں سے ہی یہ حرارت اور یہ جو نور کا جو بھی طوفان ہے وہ نکلتا ہے. لیکن چاند میں کوئی عمل نہیں ہے کمبسٹن کا, وہ تو ایک ٹھنڈی شے ہے. اس کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے سورج کی روشنی, اس کے اندر اپنی روشنی بھی نہیں ہے. تو چاند اور سورج کے مابین جو فرق ہے قرآن مجید نے اس کو بڑے نمایاں انداز میں, چاند کو کہا ہے وہ منور ہے, منیر ہے, روشن ہے, لیکن سورج جو ہے وہ چراغ ہے جس میں کہ کوئی شے جل رہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے چراغ میں کوئی مٹی کا تیل جل رہا ہے لالٹین میں, یا چراغ کے اندر کڑوا تیل جل رہا ہے, اور وہاں کیا جل رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی حرارت ہے اور کتنی اس کے اندر طوفانی جو ہے وہ عمل احراق جو ہے کس کیفیت میں ہے. لیکن بہرحال جہاں تک دو الفاظ کا تعلق ہے وہ صحیح منطبق ہوتے ہیں. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور اس نے ان آسمانوں کے اندر یہ ایک قندیل روشن کر دی ہے, یہ چاند کی. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور سورج کو بنا دیا ہے چراغ.